اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تقریر کا عنوان ہے کہ کیا دین اسلام میں نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور کیا مرزا صاحب نبی تھے؟ سامعین کرام و ناظرین کرام، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 39 میں فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی غم کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھٹلایا وہی ہیں جو آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں وعدہ کیا گیا ہے کہ آدم کی اولاد میں ہمیشہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو لوگوں کو نیکی اور ہدایت کی طرف بلاتے رہیں گے، اور ایسے لوگ جو ہدایت کو مان لیں گے وہ اسی دنیا میں جنت میں آ جائیں گے، یعنی ان کے دلوں میں ایسی ایمانی قوت پیدا ہو جائے گی کہ ہر حالت میں ان کے دل مطمئن رہیں گے، اور خوف یعنی آئندہ نقصانات کا ڈر اور حزن یعنی پچھلے نقصانات پر افسوس ان کو غمگین نہ کر سکے گا، بلکہ ان کا دل جنت کا قائم مقام ہو جائے گا اور ما بعد الموت الہی انعامات کے وارث ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ آئندہ بھی وحی الہی آتی رہے گی اور اس کے ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدے فرما دیا کہ اگر میرے بھیجے ہوئے مرسل کا انکار کرو گے اور میرے نشانات کو جھٹلاؤ گے تو آگ تمہارا مقدر ہوگی اور ایک لمبا عرصہ تمہیں اس میں رہنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاعراف آیت 36 یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتی ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا اور ان سے تکبر سے پیش آئے یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ یہ بنی آدم کو عمومی خطاب ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائیں تو ان سے روح گردانی نہ کریں، اور عام طور پہ روح گردانی تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ مرسل کا انکار اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی شخص ہے جس کو خدا تعالیٰ نے مرسل بنا کر بھیج دیا ہے، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی متعلق بھی لوگ تمسخر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کیا یہی ہے جس کو خدا نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر یہ آیت کریمہ جو ابھی میں تلاوت کروں گا اس میں تو بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو انعامات کی خوشخبری دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے جن انعامات کے حقدار قرار پائیں گے ان میں اول انعام نبوت ہے، جیسا کہ فرماتا ہے النساء آیت 70 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔
اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے۔ اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس سے یہی مطلب ہے کہ خدا سے ہم اپنے ترقی ایمان اور بنی نو کی بھلائی کے لیے 4 قسم کے نشان، 4 کمال کے رنگ میں چاہتے ہیں: نبیوں کا کمال، صدیقوں کا کمال، شہیدوں کا کمال، صلحاء کا کمال۔ نبی کا خاص کمال یہ ہے کہ خدا سے ایسا علم میں غیب پاوے جو بطور نشان کے ہو، اور صدیق کا کمال یہ ہے کہ صدق کے خزانہ پر ایسے کامل طور پر قبضہ کرے، یعنی ایسے اکمل طور پر کتاب اللہ کی سچائیاں اس کو معلوم ہو جائیں کہ وہ بوجہ خارق عادت ہونے کے نشان کی صورت پر ہوں، اور اس صدیق کے صدق پر گواہی دیں۔ اور شہید کا کمال یہ ہے کہ مصیبتوں اور دکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلا دے کہ جو خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان کے ہو جائے۔ اور مرد صالح کا کمال یہ ہے کہ ایسا ہر ایک قسم کے فساد سے دور ہو جائے اور مجسم صلاح بن جائے کہ وہ کامل صلاحیت اس کی خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان مانی جائے۔ یہ 4 قسم کے کمال جو ہم 5 وقت خدا تعالیٰ سے نماز میں مانگتے ہیں، یہ دوسرے لفظوں میں ہم خدا تعالیٰ سے آسمانی نشان طلب کرتے ہیں، اور جس میں یہ طلب نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔ ہماری نماز کی حقیقت یہی طلب ہے جو ہم 4 رنگوں میں 5 وقت خدا تعالیٰ سے 4 نشان مانگتے ہیں، اور اس طرح پر زمین پر خدا تعالیٰ کی تقدیس چاہتے ہیں تا ہماری زندگی انکار اور شک اور غفلت کی زندگی ہو کر زمین کو پلید نہ کرے۔ اور ہر ایک شخص خدا تعالیٰ کی تقدیس تبھی کر سکتا ہے کہ جب وہ یہ 4 قسم کے نشان خدا تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، منعم علیہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں: نبی، صدیق، شہداء اور صالح۔ انبیاء علیہ السلام میں 4 شانیں جمع ہوتی ہیں کیونکہ یہ اعلیٰ کمال ہے۔ ہر ایک انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کمالات کے حاصل کرنے کے لیے جہاں مجاہدہ صحیحہ کی ضرورت ہے، اس طریق پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھایا ہے کوشش کرے، اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، تاکہ اس آخری زمانہ میں یہ جماعت قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔ یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو خصوصی طور پر وہ جو ان کے پیروکار ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کریں، اور اس کے لیے مجاہدہ کرنا چاہیے جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں سکھایا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف نبی آئیں گے، بلکہ یہ کہ ہر ایک شخص کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے کون سا نبی بننا ہے، بلکہ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور خدا تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن عطا اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ اس کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، عربی اور عبرانی زبان میں نبی کے معنی صرف پیشگوئی کرنے والے کے ہیں جو خدا تعالیٰ سے الہام پا کر پیشگوئی کرے۔ پس جب کہ قرآن شریف کی روح سے ایسی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے جو بتوسط فیض و اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو خدا تعالیٰ شرف مکالمہ اور مخاطبہ حاصل ہو اور بدریہ وحی الہی کے مخفی امور پر اطلاع پاوے، تو پھر ایسے نبی اس امت میں کیوں نہیں ہوں گے؟ اس پر کیا دلیل ہے؟
ہمارا مذہب نہیں ہے کہ ایسی نبوت پر مہر لگ گئی ہے۔ زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 352۔ پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ بجوز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں، ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے، اور اس کی ہمت اور ہمدردی نے امت کو ناقص انسان قیامت تک نہ کوئی کامل وحی پا سکتا ہے اور نہ کامل ملہم ہو سکتا ہے، کیونکہ مستقل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، مگر ذلی نبوت جس کے معنی یہ ہے کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا، وہ قیامت تک باقی رہے گی، تا انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو اور تا یہ نشان دنیا سے مٹ نہ جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نے قیامت تک یہی چاہا ہے کہ مکالمات اور مخاطبات الہیہ کے دروازے کھلے رہیں اور معرفت الہیہ جو مدار نجات ہے مفقود نہ ہو جائے۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 30 حقیقت الوحی۔ پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے، اور جیسا کہ قرآن کریم میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کثرت سے ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بھی مسیح موسیٰ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح عیسیٰ یعنی امام مہدی سب سے عظیم الشان اور خاص ذکر کے قابل ہے۔ ملفوظات جلد دوم صفحہ 103۔ اور پھر یہ اقتباس تو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے مذہب کو ہم مردہ کہتے ہیں، تو اسی لیے کہ ان میں اب کوئی نبی نہیں ہوتا، اور اسلام کا بھی یہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ گو ٹھہرے، کس لیے اس کو دوسرے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں؟ آخر کوئی امتیاز بھی تو ہونا چاہیے۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 447۔ اور پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بدریہ وہی خبر پانے والا ہو اور شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہو۔ شریعت کا لانا اس کے لیے ضروری نہیں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت و رسول کا متبع نہ ہو، بس ایک امتی کو ایسا نبی قرار دینے سے کوئی محظور لازم نہیں آتا، بالخصوص اس حالت میں کہ وہ امتی اپنے اسی نبی متبوع سے فیض پانے والا ہو۔ روحانی خزائن جلد 21 زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ اور پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 تجلیات الہیہ۔ پھر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا پہلے لوگ بھی نبوت کا مقام پا چکے ہیں، اور کیا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعد بھی لوگ نبوت کا انعام پا چکیں گے؟ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اگرچہ حضرت کی امت میں ہزاروں بزرگ نبوت کے نور سے منور تھے اور ہزاروں کو انوار نبوت کا حصہ عطا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے، مگر چونکہ حضرت کا نام خاتم الانبیاء رکھا گیا تھا، اس لیے خدا نے نہ چاہا کہ کسی دوسرے کو بھی یہ نام دے کر
آپ کی کسر شان کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہزارہا انسانوں کو نبوت کا درجہ ملا اور نبوت کے آثار اور برکات ان کے اندر موجود تھے، مگر نبی کا نام ان پر صرف شان نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صد باب نبوت کی خاطر ان کو اسلام سے ظاہراً ملکب نہ کیا گیا، مگر دوسری طرف چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز اور روحانی برکات کا دروازہ بند بھی نہ کیا گیا تھا اور نبوت کے انوار جاری بھی تھے، جیسا کہ ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین سے نکلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور اذن سے اور آپ کے نور سے نبوت جاری بھی ہے اور یہ سلسلہ بند بھی نہیں ہوا۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے ایک گروہ جماعت احمدیہ لاہور کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں نبی ہونے سے انکار کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تحریر فرمایا، مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ 137 پر لکھ چکا، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پر یہ الفاظ شاک ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں۔ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 313۔ پھر آپ نے فرمایا، ہست و خیر الرسل خیر الانام، ہر نبوت را بروشد اختتام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیر الرسل ہے اور خیر الانام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی نبوت ختم کی گئی۔ پھر آپ فرماتے ہیں، وعدے رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 297۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ایسی تحریرات سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ حضرت مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کیا یہ صریح حق پوشی اور بے ایمانی نہیں ہے؟ کیونکہ ان الزامات کا جواب مرزا صاحب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنے تحریرات میں دے چکے ہیں۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے دعوی نبوت کے متعلق شکوک ان کی زندگی میں ہی پیدا ہو چکے تھے، جن کے جواب میں ایک رسالہ ایک غلطی کا ازالہ لکھا گیا۔ اس کی تصنیف کی وجہ بتاتے ہوئے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانہ کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں۔ ایک غلطی کا ازالہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 206۔ یہ رسالہ اس لحاظ سے ایک اہم رسالہ ہے کہ اس رسالہ میں اصولی طور پر اس اختلاف کا حل پیش کیا گیا ہے جو بظاہر آپ کی 1901 سے پہلے کی تحریروں اور 1901 کے بعد کی تحریروں میں اپنی نبوت کے متعلق نظر آتا ہے۔ 1901 سے پہلے کی تالیفات میں آپ نے بکثرت اپنے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اور 1901 کے بعد کی تالیفات میں بکثرت اپنے نبی ہونے کا اقرار کیا ہے، اور نبی کے معنی خدا کی طرف سے اطلاع پا کر غیب کی خبر دینے والا ذکر کر کے اور اپنی 150 پیشگوئیوں کا جو امور غیبیہ پر مشتمل تھیں اور پوری ہو چکی تھی حوالہ دے کر اس رسالہ میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں،
میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں، اور جبکہ خود خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کر دوں یا کیوں کر اس کے سوا کسی دوسرے سے ڈروں؟ اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن، جلد 18، صفحہ 210۔ اس اختلاف کو جو آپ کی 1901 سے پہلے اور 1901 کے بعد کی تحریروں میں نظر آتا ہے، حضرت اقدس علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں خود تسلیم فرمایا ہے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ تریاق القلوب کے صفحہ 157 میں آپ نے لکھا ہے کہ اس جگہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح علیہ السلام پر فضیلت دی ہے، کیونکہ یہ ایک جزئی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے۔ دیکھو روحانی خزائن، جلد 15، صفحہ 481، بحوالہ تریاق القلوب۔ پھر ریویو جلد اول نمبر 6، صفحہ 257 پر مذکور ہے، خدا تعالیٰ نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ الغرض دونوں عبارتوں میں تناقض ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں تحریر فرمایا، یہ اسی قسم کا تناقض ہے جیسے براہین احمدیہ میں نے لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، مگر بعد میں یہ لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہی ہوں۔ اس تناقض کا بھی یہی سبب تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی، مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے، اس لیے میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر عمل کرنا نہ چاہا اور بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کو تھا اور اسی کو براہین احمدیہ میں شائع کیا۔ لیکن بعد اس کے اس بارہ میں بارش کی طرح وہی نازل ہوئی کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا تھا تو ہی ہے۔ اسی طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ 152۔ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حضرت مسیح علیہ السلام پر اپنی فضیلت کو جزئی فضیلت قرار دینا صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ اپنے آپ کو غیر نبی اور حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سمجھتے تھے، لیکن جب آپ پر یہ انکشاف ہو گیا کہ آپ بھی نبی ہیں تو آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام پر تمام شان میں افضل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح دافع البلا میں بھی آپ نے اپنے آپ کو ان سے بہتر قرار دیا۔ سو آپ کا 1901 سے پہلے اپنے نبی ہونے سے انکار مسلمانوں میں نبی کی اس عام رائج تعریف کے متحد تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو شریعت لائے یا پہلی شریعت کے بعد احکام کو منسوخ کرے، اور یہ کہ وہ نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھو الحکم، 17 اگست 1899۔ اس لیے 1901 سے پہلے آپ لفظ نبی کو جو الہامات میں آپ کے لیے استعمال ہوا تھا ظاہر پر محمول نہیں فرماتے تھے، بلکہ تعویل کر کے اسے بامانی محدث لیتے یا جزئی نبوت کے نام سے تعبیر فرماتے تھے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ منکشف ہو گیا کہ نبی ہونے کے لیے نئی شریعت کا لانا ضروری نہیں
اور نہ یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو تو آپ نے اپنے لیے نبی کا استعمال شروع فرما دیا اور اس رسالہ میں تحریر فرمایا۔ اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے۔ اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے۔ ایک غلطی کا ادالہ، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 209۔ اور حقیقت الوحی کے حوالہ میں اوائل سے مراد تریاق القلوب تک کا زمانہ ہے، گویا اواخر 1889 سے لے کر 1901 تک درمیانی عرصہ میں کسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حقیقت آپ پر منکشف ہوئی، جس کا اعلان سب سے پہلے آپ نے اس رسالہ میں کیا، اور جیسے حقیقت الوحی میں فرمایا کہ صریح طور پر نبی کا خطاب دیا گیا، اسی طرح اس رسالہ میں فرمایا اس وقت تو پہلے زمانہ کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ نبی اور رسول کے موجود ہیں۔ ایک غلطی کا ادالہ، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 206۔ اس رسالہ کی اشاعت کے بعد آپ نے اپنی متعدد کتب میں نبوت کی وہی تعریف بیان فرمائی جس کا اعلان اس رسالہ میں کیا گیا تھا۔ چنانچہ تتمہ حقیقت الوحی میں آپ فرماتے ہیں، اے نادانو میری نبوت سے مراد یہ نہیں، اے نادانو میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، بس یہ صرف لفظی ندا ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ مخاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کثرت کا نام بموجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے۔ تتمہ حقیقت الوحی، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503۔ بس آپ کے دعویٰ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کا کوئی الہام یا آپ کی کوئی تحریر منسوخ ہوئی، بلکہ نبوت کی مسلمانوں میں رائج تعریف کے پیش نظر 1901 سے پہلے آپ نبی کے لفظ کو ظاہر سے پھیر کر بمعنی محدث لیتے تھے، لیکن 1901 کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو نبوت کی حقیقت کا انکشاف کیا، اسی پہلی چیز کا نام بحکم الہی نبوت رکھا اور اس نئی تعریف کے ماتحت اپنے آپ کو نبی قرار دیا۔ ایسی واضح تحریرات کے بعد بھی اگر کوئی شخص یا گروہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے دعوی نبوت کے بارے میں شک کا اظہار کرتا ہے اور اپنی بات پر مصر رہتا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو نبوت کے دعوے دار پر لعنت بھیجی ہے، اس لیے مرزا غلام محمد علیہ السلام نبی نہیں تھے، تو ایسا شخص عملی طور پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نعوذ باللہ لعنتی اور بے ایمان تھے، کہ پہلے کہتے رہے کہ نبوت کا دعوے دار لعنتی ہے اور پھر خود بھی خدا کی قسم کھا کر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنی وفات سے ایک دن پہلے اخبار عام میں ایک مضمون بھیجا تھا جس میں آپ نے لکھا، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں، میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ تو ہم بھی یہی اقرار کرتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خدا کے حکم کے موافق نبی ہیں، اور اگر ہم اس بات سے انکار کریں تو ہمارا گناہ ہوگا، اور ہم کیوں کر اس بات سے انکار کر سکتے ہیں، ہم اس بات پر قائم ہیں اس وقت تک جب کہ اس دنیا سے نہ گزر جائیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں امتی نبی ہونے کا اقرار کیا ہے اور شرعی نبوت کے دعویٰ کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ جماعت احمدیہ لاہوری گروپ اور جماعت مرزائیہ قادیانی گروپ دونوں گروہ ہی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کر چکے ہیں۔
لاہوری گروپ نے تفریق کر کے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا مقام گرا کر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بند کرنے کی کوشش کی، اور قادیانی گروپ نے افراد کر کے ان کے مقام کو بڑھا کر مرزائی خلافتی دجل کا آغاز قیامت تک کے لیے کر دیا، اور نبوت اور مجددیت دونوں سے انکار کر دیا۔ دونوں گروہ ہی حدیث مجددین کا انکار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے فاسقین میں شامل ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو یہ الہام ہوا تھا، ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں اور میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ ازالہ اوہام، حصہ اول، صفحہ 140۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحم سے ہمیں مومنین میں شامل فرمائے، اور مجدد 15ویں صدی ہجری اور امام وقت اور ذکی غلام مسیح آخر الزمان اور موعود مسیح ابن مریم پر سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مشن میں ان کے مددگار بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔